آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حنظلۃ ساعتن و ساعتن ولو کانت تکون قلوبکم کما تکون عند ذکر لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطرق۔ اے حنظلہ، اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری صحبت اور مجلس میں اور اللہ کے ذکر کے دوران جو کیفیت تمہارے دل کی اور تمہارے باطن کی اور تمہارے جذبات اور کیفیات اور احوال کی ہو جاتی ہے، اگر یہ درجہ، یہ لیول بالکل ہمیشہ قائم رہے، اس میں کمی نہ آئے، تو پھر تو تمہارا درجہ یہ ہو جائے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اور جب تم بازاروں میں گلی کوچوں میں جا رہے ہو وہاں بھی تمہیں آ کے سلام کریں فرشتے۔ یہ وہ بیان کیا ہے کہ کبھی استحضار ہوتا ہے جب اس محفل میں ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی صحبت میں، محفل میں اور ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، تو استحضار کی کیفیت ہو جاتی ہے، گویا جنت و دوزخ کو آپ آپس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ذکر الہی یا صحبت رسول یا زیارت رسول یا زیارت اولیاء یا زیارت صالحین اور صحبت صالحین آپ کے اندر ایمانی کیفیات کو استحضار دے دیتی ہیں۔ وہ جو دور دور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، غیب ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، ان کیفیتوں کو حاضر کر دیتی ہیں۔ اس کو اظہار نیت بھی کہتے ہیں۔ صوفیاء و محدثین، علماء، بزرگان دین، ایک ہے نیت کا برا ہونا اور نیت کا اچھا ہونا، یہ فرق ہے۔ تو کسی کی نیت اچھی ہو گئی اور ایک کی نیت بری ہو گئی تو عمل بھی برباد ہو گیا۔ دوسری یہ صورت ہے کہ نیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ جس کی بری نیت ہے وہ تو بری ہو گئی، عمل بھی برباد ہو گیا۔ جس کی اچھی نیت ہے عمل اچھا ہو گیا۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ نیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے، سرے سے حاضر ہی نہیں، نیت جو تھی وہ تو بعد میں پتہ چلتا اظہار نیت ہی نہیں، یعنی نیت مستحضر نہیں ہے۔ نیت اور توجہ، دھیان بالکل بکھرا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی نیت ہی موجود نہیں، رجوع ہی نہیں ہے، نہ اچھی نہ بری۔ سب سے بڑھ کر ایک یہ ہے نیت کو خالص کرنا، اور اس سے اگلا قدم ہے اس خالص نیت کو حاضر کرنا۔ آپ کے عمل کی جگہ پر، آپ کی قرات اور تلاوت اور سجدے، رکوع اور طاعت کی جگہ پر نیت حاضر بھی ہو۔ نیت جب حاضر ہوتی ہے تو آپ کی توجہ کو، ہمت کو، افکار کو یکجا کرتی ہے، کنسولیڈیٹ کرتی ہے۔ جب یکجا کرتی ہے تو نیت عمل کے ساتھ جڑتی ہے، پھر نیت میں جتنا جتنا اخلاص، اللہ کی رضا طلبی ہوتی جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ حنظلہ، دو باتیں سمجھ لو۔ ایک تو یہ، تم منافق نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ فکر ہے منافق ہونے کا۔ جس شخص کو ڈر لگا رہے اور وہ بے خوف نہ ہو جائے، نڈر نہ ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے، وہ مومن ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھا دی، اور دوسری بات یہ سمجھا دی کہ یہ بھی ناممکن نہیں کہ جو کیفیت اور حالت اور احوال میری مجلس اور صحبت میں ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جب آدمی اس مجلس سے اٹھتا ہے تو وہ ہے دوسری مصروفیات کے وقت وہ حالت اور کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ فرمایا اس کی بھی اجازت ہے، اجازت ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایمان کی حفاظت کرتا 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 اور نفاق سے ڈرتا ڈرتا اور نفاق سے بچتا بچتا اور نیت کو حاضر کرتا کرتا اور اللہ کے لیے صدق اور اخلاص کو بڑھاتا بڑھاتا چلا جائے، اتنا اونچا چلا جائے، اتنا اونچا چلا جائے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی حالت حضور و غیاب میں ہر جگہ حال ایک ہو جائے۔ اس کا جو میری صحبت و مجلس میں کیفیت رہتی ہے وہ باہر بھی کیفیت ایک ہو جائے۔ اور فرمایا جن کو یہ نصیب ہو جائے تو ملائکہ ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں، ان سے مصافحے کرتے ہیں، وہ سوتے ہیں تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، راستوں میں ان پر سلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر میں ہے کہ رات اترتے ہیں اور ہر جاگنے والے اور اللہ کو طلب کرنے والے مومن کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جو اس رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ اتر کے مومنین کے ساتھ کرتے ہیں، جو شخص اپنے ایمان کو لیلۃ القدر کے مقام پر لے آئے اور لیلۃ القدر کی طرح انوار و تجلیات اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل پہ دائم اترتی رہیں، اس پر سارا سال اللہ کے ملائکہ اس طرح اترتے اور اپنی رحمتوں کے پر بچھاتے اور